نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ترجمہ تفسیر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی عظمت کے بہت چرچے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کی امتوں نے ان میں تحریف کر دی، ان کو بدل ڈالا، لیکن قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی ویسے کا ویسا ہی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں قصے کہانیوں کی، جن کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس میں ہماری جو ہے نا وہ شوق ہوتا ہے ہمیں پڑھنے کا، جاننے کا، تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کا، کہانیاں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم جس کتاب کو جتنا بھی شوق سے دل جمی کے ساتھ پڑھ لیں، ایک دفعہ جب ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ پھر اسے پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ ایک قدرتی اس طرح کا ہے، یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں اس میں اتنی ہی دلچسپی بڑھتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے دوبارہ اس کو کھولنے کو دل نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم اس کو جتنا بھی پڑھیں گے ہماری دلچسپی اس میں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کو انسان اس سے اعراض نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، جو نزول جن آیات کا ہوا ہے وہ کس لیے ہیں؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ قرآن اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہی انسان ہے، یعنی یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو جب ہم اس کو کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ کیوں؟ یعنی یہ کیسے ہم جان سکیں گے؟ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت اس کی کرتے ہیں، بہت بہترین بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن اگر ہم صرف اور صرف اس کو عربی کو پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم اس کو ذرا سمجھ کے پڑھ لیں، قرآن میں یہ عربی کی اس کو سیکھ کے پڑھ لیں، اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن میں جو آیات لکھی ہیں جس کا مخاطب انسان ہے تو وہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی ہدایت ہے۔ تو جب ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہم اس سے ہدایت کیسے پائیں گے؟ آئیے قرآن کی آیات سے روشنی حاصل کرتے ہیں، قرآن کی آیات سے شعور حاصل کرتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا، جس کی کچھ آیات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، اور باقی آیات انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ تولج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، و تولج النہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، و تخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، و تخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہاں پہ بیان ہے۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو کیا کرتی ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن جو دن اور رات کا جو معاملہ ہے، روزمرہ ہم اس کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور جیسے ہی رات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دن کی روشنی شروع ہو جاتی ہے، گویا رات جو ہے وہ دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب دن مکمل اپنا جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے، پھر دن کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دن میں رات داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ کون کرتا ہے یہ سب؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور
اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی یہ اس میں ہے مردہ کو زندہ کو مردہ سے نکالنا۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں گے جیسے کہ انڈا ہے کہ وہ ایک بالکل بے جان چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسے چوزے کو نکال دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بے شک یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اسی طرح بالکل ایک مرغی ہے کہ اس سے انڈا نکلتا ہے، اور اسی طرح درخت ہیں، بیج بوئے جاتے ہیں زمین میں اور وہ تناور درخت بن کر نکل آتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یعنی یہ اللہ تیری ہی ذات ہے کہ تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے وافر مقدار میں۔ دیکھیے بہت سے لوگ اس طرح ہیں، آج کے دور میں اس طرح بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دولت، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، رزق کو دینا کہ جس کو چاہتا ہے وہ بے شمار بے حساب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، یہ اور بھی آیات میں آتا ہے کہ اللہ ہی رزق ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی کر دیتا ہے۔ یہ اسی کے سارے اختیارات ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں پہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت ہی خاص پیغام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے مومنوں سے؟ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ یعنی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ نہ ہو کہ مومنوں کو تو چھوڑا ہوا ہے، ان سے کوئی جو ہے وہ حال احوال نہیں، کوئی جو ہے وہ دوستی نہیں، لیکن تم کفار سے دوستی کیے بیٹھے ہو، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ یعنی کفار سے دلی دوستی یہ مطلقاً اس کو حرام کہا گیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے منع کر دیا ہے اور بتا دیا واضح الفاظ میں کہ مومن کافر سے دوستی نہیں کر سکتا، اور لیکن اس کے باوجود بھی اگر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ کوئی ایسا کرے گا، یعنی کفار کو اپنا دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں، الا مگر۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک اصول بتا دیا، یہ کہ ان تتقوا منہم تقاتا، اگر تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اپنا بچاؤ کرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، کوئی خطرہ ہوتا ہے، تو ظاہری طور پر صرف اور صرف یہاں پہ اجازت اتنی سی دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کفار سے کوئی دشمنی کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو پھر وقتی طور پر ظاہری ان سے دوستی کا تمہیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی کہ کفار سے دلی جو دوستی ہے وہ تو حرام ہے، ظاہری صرف اور صرف ضرورت کے تحت ظاہری طور پر ان سے دوستی رکھنا اس چیز کی اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنے آپ سے۔ یعنی اللہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا کر کہ اگر تم ان چیزوں سے باز رہو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اگر تم میرے بتائے ہوئے اعمال پہ عمل نہیں کرو گے، میری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، تو تمہیں لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے، پھر تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ قل، فرما دیجئے، یہاں پھر آپ علیہ السلام کو حکم ہی دیا جا رہا ہے کہ ان ایمان والوں کو بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کس چیز کے بارے میں؟ ان تخفو ما فی صدورکم، ان تخفو اگر تم چھپاؤ گے، ما وہ چیز، فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات، کوئی کام جس کو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے،
آسمانوں میں پوشیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ ہی زمین میں، وہ سب کے بارے میں جانتا ہے۔ یوم تجید کل نفس، جس دن پائے گا ہر انسان ما عملت، جو اس نے کیا، من خیرن، بھلائی میں سے، محضرن، اپنے سامنے۔ یعنی ایک ایسا دن، یہاں بھی ذکر آ گیا قیامت کا، کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ انسان اس میں جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وما عملت، اور جو اس نے کیا ہوگا، من سوء، برائی، یعنی کوئی برا عمل کیا ہوگا یا اچھا عمل کیا ہوگا، وہ اس کو اپنے سامنے پا لے گا۔ تودو، آرزو کرے گا، لو انا، ایک انسان جسے معلوم ہے میں نے کوئی اچھے اعمال کیے ہی نہیں، وہ شخص پھر روز قیامت آرزو کرے گا۔ کس چیز کی آرزو کرے گا، کس چیز کی خواہش کرے گا؟ کہے گا کہ لو کاش، انا بینہا و بینہ، اس کے درمیان اور نامہ اعمال کے درمیان، آمدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وہ اس دن آرزو کرے گا کاش میرے سامنے نامہ اعمال ہی نہ آئے، بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، ایسا کہ مجھے نامہ اعمال دکھائی بھی نہ دے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمْ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ، اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ دیکھیں، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور دوسرے ہی جملے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف تو اللہ ڈرا رہے ہیں، دوسری طرف آ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت کا اس کا جو مطلب ہے آیت مبارکہ کا، وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ڈرا رہا ہے تمہیں، یعنی اللہ تمہیں بچاتا ہے۔ ڈرانے کا مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر سامنے واضح الفاظ میں آ گیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ پانا، تمہیں اپنے سامنے اپنے عمل کو دیکھ لو گے، اگر تم ان سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے اپنے بندوں کو اس چیز سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی الرٹ کر رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر تم ان اعمال سے باز رہو گے، بد اعمال سے، تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اچھے اعمال کرو گے۔ اگر اللہ اپنے بندوں پہ مہربان نہ ہوتے تو وہ یہ بتانے کی بجائے سیدھا جو ہے وہ ڈائریکٹ انسان کو عذاب میں ہی گرفتار کرتے، اس کو سیدھی سزا ہی سناتے، یعنی سزا ہی سناتے، ڈر نہ سناتے، ان کو بچنے کے لیے ڈر سنایا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔